अस्सलाम वालेकुम जी। आज जोकर आज़म की जो अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर आपने सुन ली कन्वेंशन सेंटर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ जो उन्होंने की, और आज की स्पीच सुनने के बाद ये कम से कम मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब वो जो ग्रीफ एंड लॉस की जो 5 स्टेजेस होती हैं ना, यानी आपको कोई बुरी खबर मिले, जैसे इन दिस केस कभी हुकूमत जा रही है या किसी को और बीमारी की या किसी की, यानी को ह्यूज जो बड़ी को ग्रीफ एंड वो जो रिकवरी होती है 5 स्टेजेस होती हैं। पहले होता है आप डिनाइल में चले जाते हैं, यानी आप उसे मानने से इनकार कर देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा होता है एंगर। एंगर ये है कि आप गुस्से में ज़ाहिर आते हैं और उसके बाद अपना एक आउट बर्स्ट होता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद होती है बार्गेनिंग, ये 3rd स्टेज है। बार्गेनिंग ये है कि इंसान फिर उस यानी सिचुएशन में, यानी जो भी बुरी खबर है उसको फिर वो रिकवरी अपनी लॉस करने के लिए बार्गेनिंग में जाता है। बार्गेनिंग बाय द वे अल्लाह के साथ भी हो सकती है, गॉड के साथ। बार्गेनिंग विद गॉड कि अच्छा मैं अब ये वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा। इंसानों के साथ होता है ना कि आपकी कोई बुरी चीज़ आने लगी है, कोई रिजल्ट बुरा आने लगा है या कोई और एक्सीडेंट होने लगा है, तो तीसरी स्टेज होती है बार्गेनिंग। इंसान खुदा से बार्गेन करता है कि अच्छा मैं से ये गलतियाँ होगी, आइंदा मैं ये नहीं करूँगा। या अगर इन्वॉल्व इंसान है तो वो इंसानों से बार्गेन करता है, पैसा ले लो, दे दो। ये बार्गेनिंग अभी हुकूमत के हमने सारे देखी ना बार्गेनिंग होते हुए। यानी पहले इनको हमने पहली स्टेज में देखा डिनाइल, हो ही नहीं सकता, हम तो बैठे हैं 10 साल के लिए, हमें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ब्ला 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 ब्ला। वो डिनाइल की स्टेज इनकी गुजर गई है पूरी पीटीआई की, खास तौर पे इमरान खान की। उसके बाद इनका वो जो मैंने आपसे गुजारिश की दूसरा जो स्टेज होता है वो एंगर, वो वाला भी जो है स्टेज हमने सारा देखा। और उसके बाद बार्गेनिंग वाली भी चीज़ हमने देखी। बार्गेनिंग के बाद होता है जी फाइनली आपका जैसे कहना चाहिए डिप्रेशन में आके फिर ये जो है वो आप कहिए कि वो उदासी एक्सेप्ट, मतलब वो अब वो एंगर भी चला गया, बार्गेनिंग भी चलेगी, एंड फाइनल स्टेज होती है एक्सेप्टेंस। सो ये 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 डिनाइल के बाद एंगर के बाद बार्गेनिंग के बाद डिप्रेशन के बाद एक्सेप्टेंस, फाइनली एक्सेप्टेंस। यानी इन 5 स्टेजेस पे जाके इंसान नुकसान को कबूल कर लेता है। और इमरान खान आज मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वाले मोड में लगा, इसलिए कि एक तो उसने वो जितनी आप मरहम कह सकते हैं, जितनी तनकीद पिछले 3-4 दिनों में हमले इसने किए हैं, वो अब एकदम आपने देखा कैसे वापसी हुई है। आज पाक फौज की एक बाकायदा तारीफ और उसके आबशार, और उसके बाद फिर वो खुदा का शुक्र के मतलब है कि हम इराक अगर नहीं है, सोमालिया नहीं है, यमन नहीं है, सीरिया नहीं है, लीबिया नहीं है, तो पाक फ़ौज की वजह से नहीं है। और यानी वो जो पहले हो रही थी बात, अब वो डैमेज जो पहले हुआ भाई, ये उसकी अब मरहम पट्टी करने की भरपूर कोशिश इमरान खान ने की है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका असर क्या होगा, असर तो ये बेकार बातें हैं सारी की सारी, लेकिन वो अपनी कोशिश उसने अब शुरू कर दी है कि मैं जा रहा हूँ, एक्सेप्टेंस आ गई है। दूसरी चीज़ वही नवाज और जरदारी की पुराने वही डाकू छाकू, और उसके बाद ताने ये यानी फ़ौज को ये कहा गया आज की तकरीर में कि याद रखें ये तो डॉन लीक्स है नवाज शरीफ, और ये आसिफ जरदारी मेमो गेट है, तो मैं ही हूँ, मुझसे ही बात कर लें। ये बेसिकली फरियाद हो रही थी, और दोनों की दोनों झूठी मिसालें। यानी मेमो गेट, वो एक मंसूर इजाज नाम का एक आदमी होता था, कहाँ गया वो? मंसूर इजाज था ना जहाँ से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था। हमारा मुल्क भी तो एक यानी पॉलिटिकल थिएट्रिक्स कहें, सर्कस कहें, गलाजत का खेल कहें, कहां गया वो मंसूर इजाज? हुसैन कानी आज तक अदार बैठा है, जरदारी की आज तक जान नहीं छूट रही। फर्जी बातें, फर्जी कहानियां, फर्जी पुराना तरीका है हमारा। बहरहाल वो मेमो गेट का जो उसने वो दिया, वो टाइम फिश है, उसके अंदर है ही कुछ नहीं, उस चीज की मिसाल दे रहा है। और अगर बाय द वे अगर मेमो गेट और इस सारी तस्वुराती कहानी को ये इमरान खान ने आज पहली मरतबा नहीं सुना दी है, ये बहुत से लोग कहानी सुनाते हैं। मैं सिर्फ उनकी खिदमत पे एक सवाल अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ये सारी की सारी बातें आपकी मान ली जाए दुरुस्त, तो फिर पाकिस्तान की एक ही सांस में आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट दुनिया की नंबर 1 एजेंसी और कमाल की चीज़ है, एक ही सांस में कहते हैं। उसी सांस में ये भी कह डालते हैं कि मेमो गेट और वो आसिफ जरदारी ने तो फौज के खिलाफ शिकायत लगाई थी। ये कैसे मुमकिन है भाई? एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो कि प्रोफेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, अगर ऐसी कोई बात होती, रत्ती भर भी सच होता, तो ये लोग आसिफ जरदारी से बात करते, सिंध में उसकी हुकूमत होती, एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या एंगेजमेंट में होता। बहुत कम लोग तो खैर नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा लोगों के इल्म में भी बात आ गई है, आम हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा जो सियासतदान है आसिफ जरदारी, अब उनमें यानी उनका शुमार अब उनमें होता है। वो तो अब एक तरह के अलाए हैं। तो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अगर मेमो गेट वाले मामले में कोई सच्चाई होती तो वो आपके ख्याल में गले लगाते हैं इनको, आगे चले। डॉन लीक्स वो थी ही नहीं जो इसने कहा है।
ڈان لیگز تو یہ تھی کہ یعنی دنیا یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ دہشت گردی کے اڈے لگاتے ہیں اور چلاتے ہیں اور یہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یہ اڈے بند کرنے پڑیں گے. یہ تھی اس گفتگو کی رویداد. اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی, میمو گیٹ تو دراصل یہ تھا کہ وہ بھارت کو جا کے اپروچ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نواز شریف نے کہ میں تو تمہارا دوست ہوں, میری فوج جو ہے یہ یعنی روگ آرمی ہے. یہ دونوں ہی جھوٹ, میمو گیٹ والا بھی جھوٹ اور ڈان لیگز والا بھی. یعنی ڈان لیگز وہ کیس ہی نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا کیس تھا. بنیادی طور پہ کیا پیغام ہے کہ جناب میں ہی حاضر خدمت ہوں, مجھے سے خدمت کا کام لیں, ان دونوں کی طرف نہ آ جائیں. چلیے بہرحال اس کا مطلب ہے کہ اچھا ذوالفقار علی بھٹو کی تعریفیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے ذوالفقار علی بھٹو کی تعریفیں آج کل کرنے کا مطلب یہ تو 3.5 سال سے تو یاد نہیں آیا, اس سے پہلے بھی یاد نہیں آیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو آج کیوں یاد آ گیا؟ پھانسی پہ وہ چڑھ گیا تھا, پھر یہ ہوا تھا. تو اب خان صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دوسرے ذوالفقار علی بھٹو ہو جائیں گے؟ خدا کا نام لے یار, کس اللہ معافی دے گا, اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے یہ ٹکریں مارتا ہے بندہ, کبھی اس سے ملاتا ہے کبھی اس سے ملاتا ہے. بہرحال یہ تو چھوڑیں آپ, اصل جو خبر ہے نا جی آج کی میرے نزدیک وہ یہ تقریر نہیں ہے. تقریر میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایکسیپٹنس ہوگی, وہ تو خبر ہے اپنی جگہ, لیکن اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے آج پریس سے بات کرتے ہوئے نیب کو للکارا اور یہ کہا کہ نیب یاد رکھے کہ نیب جو کر رہا ہے ہمارے ارکان کو فون کر رہا ہے یہ یعنی ہم دیکھ لیں گے. اور اس کے ساتھ انہوں نے اینٹی کرپشن پنجاب کے آفیسرز کا بھی نام لیا کہ جو سرکاری ملازم اس وقت حکومت کے دباؤ میں آ کے اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ, وہ پنجاب اسمبلی کے ہوں یا وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں, جو سرکاری محکمہ اس وقت ان کو تنگ کر رہا ہے, یہ یاد رکھے ہم ان کا حساب لے لیں گے. اب یہ دیکھیں کہ فرق, اب یہ گفتگو تو پہلے بھی ہوتی رہی تھی لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے تو فرق آپ دیکھیں کہ یہاں شاہد خاقان عباسی نے نیب کو کہا ہے کہ نیب باز رہے, اور گھنٹے بھی نہیں گزرے, 1.5-2 گھنٹے کے اندر نیب کا جواب, وہ باقاعدہ انہوں نے بیان ریلیز کروایا کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں عدم اعتماد سے. ٹانگیں تو کانپ رہی ہیں نا, یہ ہیں جو ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ایڈمنسٹریشن ہلی پڑی ہے اس وقت, اور بیوروکریٹ سے زیادہ یعنی موسم شناس مخلوق کم ہوتی ہے دنیا میں. موسم شناس بیوروکریٹ سے بہتر کون ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن. انہوں نے تو ساری زندگی انہی کے ساتھ, حکومتوں کے ساتھ ہی کام کیا ہوتا ہے. ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ حکومت کون سی جا رہی ہے کون سی آ رہی ہے؟ سب سے پہلے یہی تو یہ کام کرتے ہیں. ان کی تو حکومت جب جوبن اور زور پہ تھی بیوروکریٹ, تب ان کے ساتھ نہیں چل رہا تھا, نیب کی وجہ سے یا ٹرانسفرز کی وجہ سے یا ظاہر کرپشن کی وجہ سے. تو اب تو جا رہے ہیں, یہ تو بیوروکریسی گئی. اب جب شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے تو آپ دیکھ لیں فوراً ان کی دوڑیں کیسی لگی اور صفائیاں یہ کیسی دے رہے ہیں. نیب کی جہاں تک بات ہے جی, نیب ایک شرمناک ادارہ بن چکا ہے اور نیب کی یعنی اب اس کی یعنی ضرورت سرے سے ہے ہی نہیں. اب کوئی اور اگر اول تو اینٹی کرپشن موجود ہیں, انہی کو امپاور کرنا چاہیے جو آلریڈی ایگزسٹنگ آرگنائزیشنز ہیں. بھائی سرکاری خزانے سے تو ان کا بھی بل جا رہا ہے. ایف آئی اے کا ویسے بھی کیا کام ہے, نیب میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایف آئی اے اگر اپنا کام کرے تو نیب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اینٹی کرپشن ہے, پولیس ہے, یعنی ہر ریلیونٹ جب ڈپارٹمنٹ موجود ہے ان کا بجٹ علیحدہ جا رہا ہے, نیب کا بجٹ علیحدہ جا رہا ہے. یار یہ کوئی بات ہے؟ یا تو باقی پھر جو اینٹی کرپشن کے جو محکمے ہیں ان کے لوگوں کو, ملازموں کو فارغ کر دیں. ان کی گاڑیوں کے ان کے خرچے ہیں, ان کی بلڈنگوں کے خرچے ہیں, ان کے سٹاف کے خرچے ہیں, ان کی پینشنیں نہیں آنی اینٹی کرپشن والی کو ہر صوبے میں موجود ہے. تو پھر اس کے نیب کی یہ ضرورت کیا ہے؟ اچھا, اور یہ والا نیب جس کا چیئرمین مطلب ہے اس حد تک کمپرومائزڈ ہے کہ اس کی تصویر, اس کی ویڈیو سرکولیٹ ہو چکی ہیں. یہ ہمارے منہ پہ, ایک قوم کے منہ پہ, یعنی جو کالے بہت سارے دھبے ہیں ان میں ایک بڑا نمایاں دھبا یہ نیب کا اور اس نیب چیئرمین کا ہے. اور اگر کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہی آنے والی حکومت نے آنا ہے, جو کہ ظاہر ہے اس طرح ہی لگ رہا ہے, تو پھر اس کے بعد جن لوگوں کو معافیاں دینی ہیں یا سیف ایگزٹ دینا ہے, ظاہر ہے کہ پھر نیب کا چیئرمین بھی اس میں سیف ایگزٹ دینا پڑے گا. لیکن ایسے آدمی کو سیدھا جانا چاہیے جیل. اگر وہ نہیں جیل اب آپ بھیج سکتے کیونکہ ظاہر ہے کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں, تو کم از کم اس ادارے کو ختم کریں. یعنی ادارے کو اگر ختم نہیں کرنا تو اس آدمی کو تو یہاں سے نکالیں. یعنی یہ تو اب بھی کسی نئی نوکری کی تلاش میں ہوگا. اس کو قبرستان کی کوئی اتھارٹی بنائیں اب, بلکہ قبرستان اتھارٹیاں بنا کے اس جیسے جتنے اور بابے ہیں نا جو جان نہیں چھوڑ رہے. ایک کراچی میں بھی وہ, یہ صحافیوں میں بھی جو ایک بہت بڑی ہے, وہ ایک تجزیہ کاروں کی بھی ایک وہ جو ہے نا, وہ ایک ظفر العالی ٹائپ جو لوگ ہیں, ان کو بھی وہاں کے وہ قبرستانوں کی کمیٹیاں بنا کے تو ان کا چارج ان کو دینا چاہیے. یہ قبرستانوں کی جا کے صفائیاں کرائیں جہاں پہ ظاہر ہے میں بھی جا سکتا ہوں, کل سب نہیں جانا ہے وہاں پہ, لیکن ان کا جو اصل کام ہے وہ قبرستانوں پہ جھاڑو دینا ہے. یہ ظفر العالی جیسے جو لوگ ہیں
ان کا کام ہے کہ ان کو قبرستانوں میں بھیجیں جہاں پہ یہ جھاڑو دیں اور ان کو قبر اور موت سامنے نظر آئے تاکہ یہ جھوٹ بولنا کچھ کم کر دے. اس قدر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, ان کی ٹانگیں قبروں میں لٹکی ہوئی ہیں, یعنی ایک ٹانگ ان کی قبر میں ہے, دوسرے پیر ان کا کیلے کے چھلکے پہ ہے. یعنی جھوٹ بولنا یہ بند نہیں کرتے. ظفر ہلالی ہو یا اس کے اور دوسرے, آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں, اللہ جانے یہ کس طرح ان کو نیند آتی ہے رات کو, کس طرح سے یہ. اینی وے, آج جی ایچ کیو میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں ظاہر انڈیا کا جو آبجیکٹ آیا تھا اس حوالے سے گفتگو ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ بتائی بھی ہیں تفصیلات اس کی, کہ سیکورٹی کے معاملات پہ بات ہوئی, بارڈرز کے معاملات پہ بات ہوئی. ظاہر ہے کہ خراج تحسین پیش کیا گیا پاکستان کی رسپانس ٹیم کو, اور انٹرنیشنل جو فورمز ہیں, کیپٹلز ہیں, ان کو عرض کیا گیا کہ انڈیا کے یہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور جو سیکورٹی چیکس والا سسٹم ہے چونکہ کوشچنبل ہو گیا تو اس پہ غور کیا جائے. لیکن ممکن نہیں ہے کہ جی ایچ کیو میں اعلیٰ فوجی افسران کا اجلاس ہو اور اس اجلاس میں یہ والی صورتحال سیکورٹی کی, یہ بھی تو سیکورٹی ریلیٹڈ ہے نا, جو اسلام آباد میں ڈی چوک پہ ہونے جا رہا ہے براہ راست سیکورٹی سے اس کا تعلق ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ زیر بحث نہ آئی ہو, ممکن ہی نہیں ہے. تو اس سے اطمینان کم از کم یہ ہوتا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے آج بیٹھ کے جی ایچ کیو میں اگر وہ ساری چیزوں کو ریویو کر لیا ہے تو دیٹ مینس کہ اب ڈی چوک پہ کوئی بڑے فساد یا ہنگامے کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اگر بیٹھ کے ظاہر ہے کہ اس کو ڈسکس کیا تو وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی کنٹرول کریں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی بڑا فساد نہ بن سکے. تو امید رکھنی چاہیے کہ بے گناہوں کا خون ناحق نہ بہہ جائے. یہ پاور گیم جو اوپر والوں کی گیم ہے بھائی, اس کا عام آدمی سے, میرے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھ سے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پاور گیم کا. ہم لوگ پاور گیم کے کھلاڑی نہیں ہیں, مطلب ہے جو نہیں ہے میرے جیسے اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, جو ہیں وہ تو بہت کم ہی ہوں گے, کوئی ایک آدھ اس ویلو کو کیا دیکھے گا پاور گیم کا کھلاڑی دیکھ کے. تو پاور گیم کے جو کھلاڑی ہیں, ہاتھیوں کی لڑائی ہے یہ, ان ہاتھیوں کی لڑائی میں جا کے اپنے بچوں کا, اپنے بھتیجے بتوجوں کو, اور یہ جو پی ٹی آئی کے جذباتی کارکن ہیں یہ اس طرح کے فساد میں جا کے اپنی جان کو, سلامتی کو مطلب ہے کہ خطرے میں نہ ڈالیں, کیونکہ یہ تو بیچارے نہ لینے میں ہے نہ دینے میں ہے. سو اس لیے امید یہی کرنی چاہیے کہ خیر و عافیت کے ساتھ جو ٹرانسفر آف پاور ہے وہ پیسفل ہو اور بلڈی نہ ہو, اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور آ جائے. اور وی لاگ اس بات پہ آپ ختم کرتے ہیں جی کہ عمران خان فائنلی ایکسیپٹ کر چکا ہے آج کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ, اور شاہد خاقان عباسی کی للکار اور نیب کا جواب اور افسروں کی دوڑیں, یہ آتے ہوئے حالات کے اس کا مطلب ہمیں تصویر نکل کے سامنے اب آ گئی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیسے ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. اللہ حافظ.